الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارا رازق ہے، صرف انسانوں کو ہی نہیں، اپنی ساری مخلوق کو وہ رزق دے رہا ہے۔ لیکن انسان کے ذہن میں ایک اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کی تقسیم میں انصاف کیوں نہیں کیا؟ کسی کو اللہ نے امیر بنا دیا ہے، کسی کو غریب بنا دیا ہے، اور خود اللہ نے اس بات کا اعلان کیا قرآن مجید میں کہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ تو انسان یہ سوچتا ہے کہ پھر بندے کا کیا قصور ہے؟ یہ تو پھر اللہ کی ناانصافی ہوئی کہ کسی کو اللہ نے امیر بنا دیا، کسی کو غریب بنا دیا، تو اس میں انسان کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس رزق تھوڑا ہے، وہ غریب ہے، تو پھر اللہ نے اس کو تھوڑا دیا ہے، اللہ نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے معاذ اللہ۔ تو اس اعتراض کا جواب اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں دے رکھا ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو رزق میں تفریق رکھی ہے اور رزق کی تقسیم میں کمی بیشی رکھی ہے، اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ ایک شخص دوسرے سے کام لے سکے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے کہ ایک آدمی کو مال دیا ہے اور اس کو صلاحیت نہیں دی، اس کے پاس کوئی صلاحیت نہیں ہے، کوئی ہنر نہیں ہے، اس کے پاس مال ہے۔ دوسرا آدمی ہے، اس کے پاس مال تو نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی اور قوت، کوئی اور صلاحیت، کوئی اور ہنر بخش دیا ہے۔ اب جس کے پاس مال ہے وہ مال لگاتا ہے، جس کے پاس کوئی ہنر ہے، کوئی صلاحیت ہے، وہ اپنی صلاحیت کو خرچ کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے مالدار سے پیسہ لیتا ہے۔ اس کی مثال آپ یہ دیکھیے کہ ایک آدمی جو بالکل انگوٹھا چھاپ ہے، ان پڑھ ہے بالکل، لیکن اس کے پاس پیسہ بہت ہے، وہ ایک ہسپتال بناتا ہے اور اس میں ملازم کس کو رکھتا ہے؟ ایک ڈاکٹر کو۔ ایک آدمی ان پڑھ ہے، اس کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے، نکما ہے، لیکن اس کے پاس مال ہے بہت زیادہ، تو وہ ایک فیکٹری بنا لیتا ہے اور اس میں ایک پڑھے لکھے انجینئر کو اپنے پاس ملازم رکھ لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ کسی سے کام لیتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ جس سے کام لے رہا ہو وہ اس سے مرتبے میں بھی اونچا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو کام دے دیا، کسی کو مال دے دیا، تو اس طرح دنیا کا نظام جو ہے وہ چل رہا ہے۔ حتیٰ کہ ایک بڑے سے بڑا آدمی، بادشاہ، کسی ملک کا سربراہ، صدر، وزیر اعظم، وہ بھی کسی چھوٹے سے چھوٹے آدمی کا بھی محتاج ہے، وہ اس کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا۔ مثال کے طور پر کچھ ایسے پیشے ہیں جن کو عام طور پر تو حقیر سمجھا جاتا ہے۔ دیکھیں، بال کاٹنے والا حجام ہے، جوتے گانٹنے والا موچی ہے، اور اسی طرح صفائی ستھرائی کرنے والے جمعدار ہیں۔ لیکن آپ غور تو کیجئے کہ اگر یہ نہ ہوں، اگر اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو ہی مالدار بنا دیتا، تو پھر جوتے کس نے گانٹنے تھے؟ پھر ہمارے بال کس نے کاٹنے تھے؟ پھر صفائی محلے کی کس نے کرنی تھی؟ کوڑا کس نے اٹھانا تھا؟ تو یہ دنیا کا سارا نظام چل ہی اس وجہ سے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال دے دیا، کسی کو کام کرنے کی صلاحیت دے دی، تو جس کے پاس کام کرنے کی صلاحیت ہے وہ مال والے کے پاس کام کرتا ہے اور وہ اس کو پیسہ دیتا ہے، اور اس طرح یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ تو اگر ساری دنیا امیر ہو جائے تو پھر یہ دنیا کا نظام چل ہی نہیں سکتا دنیا کا نظام۔ تو اس لیے یہ اعتراض اللہ تعالیٰ پر نہیں بنتا کہ اللہ نے ناانصافی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کے ساتھ انصاف کیا ہے، کسی کو مال دیا ہے اور کسی کو کوئی نہ کوئی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے بخش دی ہے، جس کو بروئے کار لا کر وہ روزی کما سکتا ہے اور اپنا گزر بسر کر سکتا ہے۔